السلام علیکم بچوں، آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچوں، آج 20 جون سن 2020 تاریخ ہے اور ہم حصہ محنت انسانی وسائل لیبر کو سٹڈی کر رہے تھے، جس میں ہم نے بچوں محنت کا مفہوم دیکھا تھا کہ علم معاشیات میں محنت سے مراد انسان کی وہ ذہنی یا جسمانی کاوش یا کوشش لی جاتی ہے جس کے بدلے میں کوئی مادی معاوضہ ملے۔ یہ محنت ذہنی بھی ہو سکتی ہے، جیسے استاد کا پڑھانا، جج کا فیصلہ کرنا، وکیل کا مقدمہ لڑنا۔ محنت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، مثلاً کاشتکار کا ہل چلانا، مزدوروں کا اینٹیں اٹھانا اور بڑھئی کا کرسی وغیرہ بنانا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس محنت کے بدلے میں کوئی انسانی معاوضہ ملے، انسان کو کوئی مادی معاوضہ ملے، روپے پیسے کی صورت میں یا جناس اور اشیاء کی صورت میں۔ یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کوئی کام بغیر کسی محنت کے کرتا ہے تو محنت نہیں ہوگی، یعنی گھر میں مرغ بانی کر لیتا ہے، باغ بانی کر لیتا ہے، عورتیں گھر میں کام کر لیتی ہیں، کھانا بنا لیتی ہیں، کپڑے سی لیتی ہیں، تو یہ معاوضے استاد اپنے بچوں کو پڑھا لیتا ہے، تو یہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مادی معاوضے کے محنت کی جا رہی ہے، تو اسے محنت میں شمار نہیں کیا جاتا۔ بیٹا ایک اور بات یہاں پر یاد رکھیں گے کہ محنت کے بدلے میں جو معاوضہ دیا جاتا ہے اسے اجرت کہتے ہیں۔ پھر ہم نے اس تعریف کے بنیادی نکات دیکھے تھے۔ انسانی کوشش یا کاوش ہے، ذہنی اور جسمانی کاوش ہے، مادی معاوضہ۔ یہ تین باتیں اس میں بڑی اہم تھیں جس پر ڈیفینیشن کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ آج ہم بچوں محنت کی اہمیت کو سٹڈی کرتے ہیں۔ کچھ ماہرین کے نزدیک محنت ہی سب سے اہم عامل پیدائش سمجھا جاتا ہے، کیونکہ زمین، زراعت، کانکنی یعنی معدنیات اور ماہی گیری کے کام جو ہیں اس میں زمین کا کردار بہت نمایاں ہے۔ یہ قدرتی عطیات ہیں، لیکن انسانی محنت کے بغیر ان کو بھی کام میں نہیں لایا جا سکتا، ان کے بغیر بھی اشیاء کی پیداوار نہیں کی جا سکتی، زیادہ سے زیادہ خودرو جھاڑیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ تو بیٹا یہ 2 پوائنٹ ہم نے سٹڈی کر لیے۔ تیسرا پوائنٹ ہے جہاں تک دستکاریوں کا تعلق ہے، یعنی ہاتھوں سے بنانے والی اشیاء، لکڑی کا فرنیچر وغیرہ اور اس طرح کے ہاتھوں سے جو کام کیے جاتے ہیں، بنائی جاتی ہیں اشیاء، وہ اور صنعتوں میں جو اشیاء بنائی جاتی ہیں وہاں پر بھی محنت کا کردار بڑا اہم ہے۔ مزدوروں، کاریگروں، انجینئرز وغیرہ کے بغیر کارخانوں میں مصنوعات کی تیاری کا کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4 پر ہم سٹڈی کریں گے بچوں سرکاری اور نیم سرکاری ادارے، یعنی گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ کے ادارے، دفاتر، بینک، بیمہ کمپنیاں، جہاز ران کمپنیاں، بسیں، ریلیں، سڑکیں، کاروباری ادارے، سبھی محنت کے مرہون منت ہیں۔ محنت کے بغیر یہ ادارے بھی خود بخود کچھ نہیں کر سکتے، کوئی شے پروڈیوس نہیں کر سکتے، کوئی خدمات سر انجام نہیں دے سکتے۔ اکثر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک مثلاً امریکہ، برطانیہ، جاپان، مغربی جرمنی، فرانس وغیرہ کی قومی آمدنی کا تقریباً 75% مختلف لوگوں کی محنت سے ہی حاصل کیا جاتا ہے، باقی 25% دوسرے عاملین کا حصہ بنتا ہے۔ 4 پوائنٹ ہو گئے بچوں۔ 5واں پوائنٹ ہم سٹڈی کریں گے کوئی بھی معاشرہ، استاد، جج، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر، کھیت مزدور وغیرہ کی خدمات کے بغیر پھل پھول ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد بچوں ہم محنت کی خصوصیات کو سٹڈی کرتے ہیں۔ محنت کی درج ذیل خصوصیات ہیں بچوں۔ اگر صرف محنت کی خصوصیات آ جائیں تو یہ 10 ہیڈنگز ہیں اور 10 کی 10 لکھنی ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے محنت کی تعریف لکھنی ہے، اس کی ایگزامپلز لکھنی ہے، اور اس کے بعد جو محنت کی یہ 10 خصوصیات ہیں ان کی ہیڈنگز کو پہلے لکھ لیں گے۔
اور پھر 1 بائی 1 ہیڈنگ دیتے ہوئے ان کو ایکسپلین کرتے جائیں گے۔ پہلی ہیڈنگ ہے کہ محنت کو مزدور سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی مزدور کی محنت کو کام پر لگا دیا جائے اور مزدور گھر بیٹھا رہے اور اس کی محنت کھیتوں میں کام کرتی رہے، کارخانوں میں کام کرتی رہے۔ لہٰذا محنت کو مزدور کی ذات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مزدور گھر بیٹھا رہے اور اس کی محنت کارخانے میں کام کرتی رہے، یا کاشتکار کسی درخت کے نیچے بیٹھا حقہ پیتا رہے اور اس کی محنت کھیتوں میں ہل چلاتی رہے، محنت کرتی رہے۔ محنت وہیں ہوگی جہاں پر مزدور خود موجود ہوگا۔ یہ بڑے آسان سے پوائنٹ ہیں، ان کو آپ اسٹڈی کر لیں گے، آپ لوگوں کو بڑی آسانی سے یہ تیار ہو جائیں گے۔ دوسری خصوصیت، دوسری کریکٹرسٹکس محنت کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹا اشیاء کا ذخیرہ تو کر سکتے ہیں، مثلا نمک، چینی، آٹا، گھی، اور اس کے علاوہ مصنوعات ہیں دیگر جو کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں، ان کا ذخیرہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن محنت کا ذخیرہ نہیں کر سکتے، اسے سٹور نہیں کر سکتے۔ مزدور اگر ایک دن کام نہیں کرے گا تو اس دن کی محنت ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گی۔ جو وقت وہ بیکاری میں گزار دیتا ہے، جتنا بھی وقت، 1 دن، 5 دن، 10 دن، وہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی 1 سال کی محنت کو اکٹھا کر لے اور پھر سال کے آخری دن استعمال میں لے آئے اور اپنی آمدنی سال کے ایک ہی دن میں وصول کر لے، سال کے آخری دن۔ تو محنت کا ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ محنت کم حرکت پذیر ہوتی ہے۔ بیٹا یہ یاد رکھیں گے، زمین جو ہے اس میں حرکت پذیری کی خوبی نہیں پائی جا سکتی۔ یہ زمین کی خصوصیات میں ہم نے پڑھا تھا، یعنی زمین کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کر دوسرے جگہ پر نہیں لے جایا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک زرخیز زمین کے ٹکڑے کو ایک بنجر اور غیر آباد زمین کے ٹکڑے سے تبدیل کر دیا جائے۔ لہٰذا محنت میں حرکت پذیری کی خوبی نہیں پائی جاتی، یہ MCQ میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ محنت کم حرکت پذیر ہوتی ہے، یعنی ہم مشینوں بے جان مادی اشیاء کو تو ایک جگہ دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک آسانی سے بھیج سکتے ہیں، یعنی اشیاء کو تو ہم بھیج سکتے ہیں آسانی سے، مشینوں کو بھی ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بھیجا جا سکتا ہے، مگر ایک انسان کو اس کی رضامندی کے بغیر ایک پیشے سے دوسرے پیشے یا ایک مقام سے دوسرے مقام تک بھیجنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ انسان کے جذبات اور احساسات، گھر اور وطن سے لگاؤ، دوسرے ممالک اور علاقوں کی زبان اور رسم و رواج کا فرق اور مذہبی رسومات ہو سکتی ہیں۔ تو بچوں ہم نے یہ 3 خصوصیات کو اسٹڈی کیا آج، باقی کی خصوصیات ہم کل اسٹڈی کریں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ آج ہم نے محنت کی اہمیت کو اسٹڈی کیا، 5 پوائنٹ اسٹڈی کیے، اور کچھ محنت کی خصوصیات، 3 خصوصیات ہم نے اسٹڈی کی۔ تو بچوں کل ہم پھر اس کو مزید باقی جو پوائنٹ رہ گئے ہیں ہم ان کو اسٹڈی کریں گے، محنت کی خصوصیات کو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔